انوکھی عبادت۔ عبداللہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ پابندی سے نماز پڑھتا اور صبح فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک بھی اس کے معمول کا حصہ تھی، لیکن ہر روز کی طرح اس نے اس وقت بھی تلاوت کرنے کے بعد جلدی سے مصحف غلاف میں لپیٹا اور اسے الماری میں رکھنے چل دیا۔ عبداللہ بیٹے، تلاوت کے بعد ذرا ٹھہر کر دعا بھی مانگا کرو۔ روز کی طرح اس کی امی جان نے اسے آج بھی سمجھایا۔ جسے نظر انداز کرتا وہ اپنے چوزوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ عبداللہ بیٹے، میں دیکھتا ہوں مسجد میں جیسی نماز ختم ہوتی ہے آپ دوڑ کر گھر آ جاتے ہیں اور تلاوت کے بعد بھی امی جان کے سمجھانے کے باوجود دعا نہیں مانگتے، ایسا کیوں بیٹے؟ بابا جانی اپنا کام چھوڑ کر عبداللہ کے قریب آ بیٹھے۔ بابا جانی، ہمیں تو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، نماز پڑھ کر اور تلاوت کر کے میں نے عبادت تو کر لی، اب دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ عبداللہ بستور اپنے چوزوں کو دانا کھلا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر بابا جانی مسکرائے اور کہنے لگے، میرے پیارے عبداللہ، ہمارے پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ بابا جانی، کیا دعا بھی عبادت ہے؟ عبداللہ کو حیرت ہوئی۔ بابا جانی، میں نے نئی سائیکل کے لیے بہت دعا کی تھی، لیکن مجھے نئی سائیکل نہیں ملی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، اس نے افسردگی سے کہا۔ نہیں بیٹے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن دعا کی قبولیت کی 3 مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول فرما لیتے ہیں، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، اور یا کوئی اس سے برائی ٹال دیتے ہیں۔ بابا جانی، پھر تو میں ضرور دعا مانگوں گا، عبداللہ نے خوش ہو کر کہا۔ جی، اور یہ آپ کی عبادت لکھی جائے گی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ بابا جانی کے سمجھانے پر حارث نے بھی جوش سے انشاءاللہ کہا۔